میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بظاہر اسباب کچھ نہیں تھے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو اپنی طاقت کا لوہا منوا کر رہے ہیں۔ احزاب، سورہ احزاب کی ہم نے کل تلاوت کی ہے اور آج بھی کچھ حصہ اس کا، ایک جنگ ہوئی ہے جس کو احزاب کہتے ہیں، اور جنگ خندق نام سنا ہوگا، خندق کو ہی احزاب کہتے ہیں، جنگ خندق کا ہی نام جنگ احزاب بھی، غزوہ احزاب۔ یہ جنگ بڑی آزمائش کی تھی۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جنگوں کا ذکر کیوں؟ میرے عزیزو، اگر میں جنگوں کا ذکر نہ کروں تو میرے نبی کی سیرت ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے دامن اسلام میں جو تاریخ ہے وہ بتا کر کے رہوں گا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی اور کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کا سبب میں نہیں ہوں، اس کا کوڑ دماغ ہے۔ ہر ایک کی تاریخ میں کچھ نہ کچھ جنگیں ہوئی ہیں، بہت سارے لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کے آزادی کے وقت کیا جنگیں نہیں ہوئی؟ اگر انگلینڈ والے، برٹش لوگ بولنے لگ جائیں کہ نہیں آزادی کے قصے مت سناؤ، ہمیں برا لگتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم تو انگریزوں کو مار بھگائے نا، انگریزوں کے خلاف جنگ ہوئی ہے۔ اب انگریز اگر یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں آزادی کے قصے مت سناؤ، ہمیں برا لگتا ہے، تو ان کے برا لگنے سے میں اپنے ملک کی آزادی کے قصے سنانا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا اپنا حق ہے۔ دین اسلام کے ابتدا میں جن ظالموں نے اسلام کے خلاف کوششیں کی اور ان کی ہرزہ سرائیوں کو اور ان کی دشمنیوں کو کیسے زیر کیا میرے نبی کے غلاموں نے، یہ سنانا میرا حق ہے اور ہر مسلمان کا حق ہے، کیونکہ جو بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں ان کو سنانا یہ بچوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم جنگجو بنا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی عظیم روشن تاریخ ان کے سینوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ اور حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں، یہ سمجھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ احزاب، یہ جنگ بھی جو ہوئی ہے، خندق، مشرکین کے ساتھ لڑائی ہوئی، دشمنوں کے ساتھ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ والوں کو چھیڑ کر کے لڑنے کے لیے جاتے تھے، یا مکہ والے لڑنے کی تیاریاں کیا کرتے تھے؟ الزام ہے نا آج بہت سارے لوگ کہ یہ جنگیں کرتے تھے۔ اس کی میں ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ اگر سینس رکھتے ہیں، تھوڑی بہت عقل رکھتے ہیں تو خود سمجھ لیں گے۔ اگر ہبلی، اللہ نہ کرے، ہبلی شہر ہے اور بیلگام شہر ہے، دو بڑے شہر ہیں، دونوں شہر کے کچھ لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی یا کچھ معاملات ہو گئے، ہبلی کے آس پاس میں اگر لڑائی ہوئی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس چیز کو؟ عقل والے سمجھتے ہیں بیلگام والے لڑنے آئے تھے یا ہبلی والے گئے تھے؟ وہ لوگ 100 کلومیٹر دور سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، اسی لیے قریب میں لڑائی ہوئی۔ اور اگر اس شہر کے قریب میں لڑائی ہوتی تو آپ پر الزام ہوتا کہ آپ گئے تھے لڑنے کے لیے۔ بات صحیح ہے۔ اب جتنی بھی جنگیں آپ دیکھیں گے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ سب مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نہیں جاتے تھے، مکہ والے لڑنے کے لیے آتے تھے، کیڑے کم تھوڑی نہ تھے، مار کھاتے تھے، مرتے تھے، پھر آتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کو چھیڑنا ان کی عادت تھی۔ جنگ خندق بھی جو ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی؟ مکہ میں نہیں ہوئی، مدینے کے آس پاس، مدینے سے صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ مکہ والے پوری تیاری کر کے 12,000 لوگوں کو جمع کر کے لائے تھے، اتنا بڑا لشکر کہ جنگ احد کے بعد یہ تیسری جنگ تھی، ان کا حوصلہ تھوڑا بڑھ گیا تھا، مدینے والوں کو ماریں گے۔ اور مدینے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ، اس وقت بھی فاقے کا عالم تھا، ابھی پورے اسٹیبلش نہیں ہے، اور یہ جو جنگ لڑی گئی ہے وہ ایک الگ ٹیکنک سے لڑی گئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ فارس کے رہنے والے تھے، وہاں جو جنگیں لڑی جاتی تھی 2 جماعتوں کے بیچ میں ایک گڑھا کھود دیا جاتا تھا، خندق۔ عرب والوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں تھا،
حضرت سلمان فارسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورتاً عرض کیا کہ مشرکین مکہ اگر آئیں گے تو ایسا ہے کہ مدینے میں داخل ہونے کا ایک ہی بڑا راستہ ہے جس سے پوری فوج جا سکتی ہے، باقی سب چھوٹے چھوٹے راستے، اس بڑے راستے کے باہر ہم لوگ ایک بڑی خندق کھود دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں تو مدینے شہر کے اندر نہ آئیں، کیونکہ شہر میں اگر لڑائی ہوگی تو گھر ٹوٹیں گے، بستیاں اجڑیں گی، دکان برباد ہوں گے، بہت کچھ ہو جائے گا، اس لیے ان کو شہر کے باہر ہی گھیر دیتے ہیں۔ حضور نے ان کا مشورہ پسند کیا اور خندق کھودی گئی، تقریباً 1 مہینے تک کھودی گئی تھی، اور وہ کافی بڑی خندق۔ عرب کا تیز دوڑنے والا اچھی نسل کا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر اس خندق کو پار نہیں کر سکتا تھا، اتنی چوڑی تھی وہ خندق۔ اس خندق کو کھودنے میں خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب صحابہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نہیں بلکہ دوسرے صحابہ اکرام سے یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اپنا جبہ اٹھا کر دکھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ پتھر کیوں باندھتے تھے اس وقت؟ کہ مضبوط ایک کپڑے سے پتھر باندھ دیے جاتے تھے تاکہ بھوک پریشان نہ کرے، پیٹ اگر خالی چھوڑ دیا جائے تو بار بار بھوک لگتی ہے، اور اس پیٹ کو ٹائٹ باندھ دیا جائے تو بھوک کم لگتی ہے۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، پیٹ پر پٹا باندھ لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت پتھر باندھے رہتے تھے کہ بھوک پریشان نہ کرے۔ اور خندق جو کھودی گئی ہے انہی فاقہ کشی کے عالم میں کھودی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین جب آئے تو وہ دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئے، یہ کیا طریقہ ہے، ہم کو شہر میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، یا مطلب یہ چیز نہیں تھی ان کے لیے۔ خندق کے اس طرف کھڑے ہو گئے، جنگ شروع نہیں ہوئی، اس میں 3 بڑی جماعتیں تھیں، قبیلہ بنو غطفان اور قریش، اور پھر ایک نجد کا ایک قبیلہ تھا، بڑے بڑے 3 قبیلے اس میں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، آزمائش میں آپ کو بتاؤں کیسی تھی۔ مدینے والے اس وقت جتنے تھے سب کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا تھا، جو یہودی ہیں عیسائی ہیں سب کے ساتھ، کہ حملہ مدینے پر ہو رہا ہے، لہٰذا ہم ساتھ مل کر کے لڑیں گے، شہر کی حفاظت ضروری ہے۔ یہودی جو تھے اس میں بنو نذیر ایک قبیلہ ہے اور بنو قریظہ، یہ 2 قبیلے تھے۔ بنو نذیر کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، مکہ والوں کے خلاف ہم سب مل کے لڑیں گے، کیونکہ نقصان ہوگا تو تمہارا بھی ہوگا ہمارا بھی ہوگا مدینے پر۔ تو سب کا اس بات پر ایگریمنٹ تھا۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، جب لڑائی کے لیے آئے تو طے یہی پایا تھا کہ وہ مدینے کے جتنے یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آئے نہیں میدان میں، چند اپنے لوگوں کو بھیجا اور اپنے سارے قلعے میں یہودی بیٹھ کر میٹنگ کرنے لگے، اور حضور پاک کی ساری تیاریوں کی خبریں مکہ کے کافروں کو دینے لگے، مشرکین۔ یہ دھوکے باز تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبریں مکہ والوں کو پہنچانے لگے۔ انہوں نے دھوکہ دیا، خدا کیا، غش کیا، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اب جو حضور کے ساتھ تھے اس میں کچھ منافقین بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ موسم کی سختیاں دیکھنے لگے، ایسی ہوائیں تیز چلی کہ لوگوں کا کھڑا ہونا مشکل تھا وہاں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ فرماتا ہے یہ وہ جگہ تھی جب مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں بہت اچھی طرح سے ہلا دیا گیا تھا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور اس دن منافق یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، ارے ہمارے گھر میں عورتیں خالی ہو گئی ہیں، چھت اڑ گئی ہیں، اور ہم کو جانا ہے مدینے میں، یہ کہہ کر کے حضور کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جو جماعت میں یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان نظر آتے تھے، حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، ان کا سب مسلمانوں کے ساتھ چلتا تھا، لیکن جب حالات سخت ہو گئے بھاگ گئے۔ وہ ایک ہی لاٹھی سے بھاگنے والے لوگ سب مدینہ میں بھاگ کر کے چلے گئے، اور میدان میں کون بچے، وہی صحابہ
جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے حاضر رہا کرتے تھے. وہ عاشقین کی جماعت کھڑی رہ گئی, اس میں چند لوگ تھے. اب مجھے بتائیے, منافقین چھوڑ کر مدینے گئے, یہودی دھوکہ دے کر کے میٹنگ کر رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر, اور سامنے 12,000 کا لشکر ہے مشرکین کا, اور خندق ہے, اور صحابہ کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے. ایک رات ایسی بھی آئی, ایک رات کہ وہ مشرکین وہاں بڑے بڑے جانور ذبح کر کے بھون رہے تھے, گوشت کھا رہے تھے, روٹیاں پک رہی تھیں. ظاہر سی بات ہے ادھر کے کھانے کی خوشبو ادھر بھی آتی ہوگی, اور ادھر صحابہ کا حال یہ تھا کہ 10 صحابہ میں 4 کھجوریں گھوما کرتی تھی. 10 صحابہ میں رات کے وقت صحابہ کھڑے رہ جاتے اور ان کے کھانے پینے چل رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کھانے کی خوشبوؤں نے پریشان کر رکھا, اور ادھر کے کھانے کی. میں ایک بات بتاتا ہوں, حضور اگر خیمے میں آرام کر رہے ہوں, گھر کے اندر ہو, ایک بھی کوئی صحابی ادھر سے ادھر گیا ہو 2 روٹیاں مانگنے کے لیے یا 1 بوٹی مانگنے کے لیے کہ میاں ہمیں بھی تھوڑا سا کھانا پانی دے دو, لنگر بٹتا ہے تو کیسے بھیڑ لگ جاتی ہے, ایک صحابی بھی گیا ہو, تاریخ میں ڈھونڈ کر کے نکالو, ایک صحابی سے بھی آپ نہیں دکھا سکو گے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو 500,000 کی نوٹ دکھائے تو پارٹی بدل لیں. ہاں, صبح کچھ اور جھنڈا, دوپہر میں کچھ اور جھنڈا, شام میں کوئی اور جھنڈا, سب کے 1000 ہے. گلے میں پٹا بھی الگ الگ ہے, صبح نیلا پٹا تھا, دوپہر میں پیلا پٹا, اور رات میں لال پٹا. یہ سارے دوپٹے والے ہیں, ان کا کوئی اپنا موقف نہیں ہوتا, صرف اور صرف دولت کے ہوس میں ادھر سے ادھر بدلنے والے. میرے عزیزو, صحابہ کرام کا حال یہ تھا, شدت کی بھوک تھی لیکن کھانے نے ان کے قدموں کو نہیں ڈگمگایا. حضور پاک نے جب پوچھا تو صحابہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم میں سے کوئی اس میدان میں کھانے روٹی بوٹی کے لیے نہیں آئے, ہم تو اپنی جانیں آپ کے قدموں پہ لٹانے آئے.